ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر کہتا ہے کہ اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اور ظلم و ستم نہ دہشت گردی خنجر سے نہ تیروں سے، ظلم و ستم نہ دہشت گردی خنجر سے نہ تیروں سے، دنیا میں ہے اسلام پھیلا اخلاقی شمشیروں سے۔ اور ایک جگہ شاعر کہتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسے جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ سامعین محترم، مختصر سا ٹائم ہے اور علماء کرام کی کثیر تعداد ہے، لہذا میں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے 10-15 منٹ کے لیے آپ کی دیار محبت میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ انشاءاللہ اپنی بات کو مختصر سے وقت میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے دوست محترم جناب شاہد رضا صاحب، جو کہ عالم اور فاضل دونوں کی دستار بندی ان کی ہو چکی ہے، اور الحمدللہ بہت بڑے ادارے سے انہوں نے فراغت حاصل کی ہے۔ تو میں ان کو، ان کے والدین کو اور آپ تمامی حضرات کو جو ان کے احباب اور رشتہ دار اور ان کے گاؤں والے ہیں سبوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سامعین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مسلمان اللہ نے ہمیں دین اسلام میں پیدا فرمایا، اللہ کا بے پناہ احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور الحمدللہ آج پوری دنیا کے کونے کونے میں مسلمان اور اسلام کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا؟ اسلام کو ہم تک پہنچنے میں کتنی پریشانیاں اٹھانا پڑی۔ سامعین محترم، آئیے ہم ذرا پیچھے پلٹ کے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے اسلام جب تو پیدا ہوا مکے میں، اس وقت ہوائی جہاز نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھی، ٹرین نہیں تھی، راکٹ نہیں تھا، پھر تو پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا؟ اے اسلام جب تو پیدا ہوا مکے میں تب گاڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں تو کیسے پہنچ گیا؟ اے اسلام ایشیا اور یورپ میں کیسے پہنچ گیا؟ پوری دنیا کے کونے کونے میں تو کیسے پہنچ گیا؟ اے اسلام حق تو یہ ہے کہ 7 سمندر پار کر کے ہندوستان کی سرزمین پہ کیسے پہنچ گیا؟ جبکہ چلتا وہ ہے جس کے پاس پیر ہو، پکڑتا وہ ہے جس کے پاس ہاتھ ہو، دیکھتا وہ ہے جس کے پاس آنکھیں ہو، بولتا وہ ہے جس کے پاس زبان ہو۔ اے اسلام نہ تو تیرے پاس ہاتھ ہے جس سے تو پکڑ سکے، اے اسلام نہ تو تیرے پاس آنکھیں ہیں جس کی بنا پر تو دیکھ سکے، اے اسلام نہ تو تیرے پاس پیر ہے جس سے تو چل سکے، پھر تو پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا؟ تو اسلام جواب دیتا ہے، سنو سنو، میرا چلنا مت دیکھو، میرا پکڑنا مت دیکھو، میرا بولنا مت دیکھو۔ ارے مکے کی گلیوں میں نبی چلتے رہے، اسلام چلتا رہا، مکے کی گلیوں میں نبی بولتے رہے، اسلام بولتا رہا۔ پھر میں نے سوال کیا، ہے اسلام نبی تو ہندوستان نہیں آئے، ہندوستان کی سرزمین پر تو کیسے پہنچ گیا؟ تو اسلام جواب دیتا ہے، سنو سنو، میرے نبی نے میرے خواجہ غریب نواز کو اس ہندوستان کا خواجہ اور بادشاہ بنا کر، مبلغ اسلام بنا کر جب اس ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا، تو خدا کی قسم جب پہلے دن خواجہ غریب نواز اس ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو خدا کی قسم دین اسلام کی وہ حقانیت تھی، اسلام کا وہ حسن و جمال تھا کہ ایک دن میں 90,000 غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، جب خواجہ غریب نواز
اس ہندوستان کی سرزمین میں آئے تھے تو خواجہ غریب نواز کے پاس نہ تو ہتھیار تھا، نہ ہی ان کے پاس تلواریں تھی، نہ ہی ان کے پاس طاقت و قوت تھی، نہ ہی ان کے پاس مال و دولت تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ آج کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر اسلام پھیلا ہے تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اگر اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہے تو نیزے کے زور پہ پہنچا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ آج اسلام طاقت و قوت کے بلبوتے پہ پھیلا ہے۔ میں نے کہا رے نادان، اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ تو دنیا کے دنیا دار نے کہا کہ اگر اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا تو کس سے پھیلا ہے؟ اگر اسلام طاقت و قوت کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا تو کس سے پھیلا ہے؟ اگر اسلام نیزے کے ذریعے سے نہیں پھیلا تو کس سے پھیلا ہے؟ اگر اسلام بھالے کے ذریعے سے نہیں پھیلا تو کس سے پھیلا ہے؟ میں نے کہا سن نادان، جو چیز تلوار کے ذریعے سے پھیلتی ہے اس کا اثر تب تک رہتا ہے جب تک تلوار کا اثر رہتا ہے، جو چیز نیزے کے ذریعے سے پھیلتی ہے اس کا اثر تب تک رہتا ہے جب تک نیزے کا اثر رہتا ہے، جو چیز قوت و طاقت کے بلبوتے پہ پھیلتی ہے اس کا اثر تب تک رہتا ہے جب تک طاقت و قوت کا اثر رہتا ہے۔ میں نے کہا رے نادان، تلوار کا زمانہ تو کب کا ختم ہو چکا ہے۔ اگر اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہوتا تو اسلام تو کب کا مٹ چکا ہوتا۔ اگر اسلام طاقت و قوت کے بلبوتے پہ پھیلا ہوتا تو طاقت و قوت تو کب کی ختم ہو چکی ہے، اسلام تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا، بھالے کا زمانہ تو کب کا ختم ہو چکا ہے، اسلام کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ تو تمہیں ماننا پڑے گا، تمہیں کہنا پڑے گا، اگر دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے چپے چپے میں اسلام پہنچا ہے تو تلوار سے نہیں پہنچا، میرے نبی کے اخلاق سے اسلام پہنچا ہے، نبی کی سیرت سے اسلام پہنچا ہے۔ لیکن آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، دنیا آج کہتی ہے کہ اسلام دہشت گرد کا مذہب ہے، دنیا آج کہتی ہے کہ اسلام میں دہشت گردی ہے۔ میں نے کہا سن نادان، تم نے تاریخ نہیں پڑھا ہے، تم نے اسلام کی ہسٹری کو نہیں پڑھا ہے۔ دین اسلام میں دہشت کی کوئی جگہ نہیں ہے، دین اسلام میں دہشت کی کوئی جگہ نہیں ہے، دین اسلام میں ٹیررزم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا رے نادان، تم نے اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام میں دہشت گرد ہے، اسلام دہشت گردوں کا مذہب ہے۔ میں کہتا ہوں سنو، اسلام میں ٹیررزم اور دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے تاریخ اسلام کو نہیں پڑھا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا ہے، آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی وقار نہیں ہے۔ میں نے کہا نادان، تم نے دنیا کی تاریخ نہیں پڑھی ہے، تم نے ہسٹری کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ اٹھا کے دیکھو تاریخ، جب اس ہوئے زمین پہ میرے نبی تشریف نہیں لائے تھے، اسی ہندوستان کا حال یہ تھا کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی، بچیوں کا بھیٹ چڑھایا جاتا تھا، لڑکیوں کو دریا میں ڈالا جاتا تھا۔ اگر جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، یا تو شوہر کی چتا کے ساتھ اسے جل بھن کر بھسم ہو جانا تھا، یا اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تھی تو اسے ایک مکان میں قید کر دیا جاتا تھا۔ ضروریات زندگی اس کے لیے وہی پیش کیے جاتے تھے، کھانا وہی دیا جاتا تھا، پانی وہی دیا جاتا تھا۔ اگر 6 مہینے کے بعد زندہ نکلتی تھی، اس کے چہرے پر کالک لگا کر کے جانوروں پر بیٹھا کر گھمایا جاتا تھا، اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی تھی کہ یہ لڑکی منحوس ہے جس کا شوہر مر چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہندوستان کی تاریخ ہے۔ آؤ عرب کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، عرب کے بعض قبیلے میں، عرب کے بعض گاؤں میں، بعض محلے میں اگر کسی خاندان میں کسی عورت کی گود سے بچی پیدا ہوتی تھی تو باپ ماں کی گود سے اس بچی کو چھین لیتا تھا، چھیننے کے بعد ایک میدان میں لے جاتا تھا، ایک گڑھا کھود کر کے اپنے باپ اپنی بچی کو وہیں پر سلا دیتا تھا، اپنے قدم کو اپنی بچی کے گلے پر رکھ کر دباتا تھا، اس بچی کی زبان نکل آتی تھی، وہ بچی چیختی تھی، چلاتی تھی، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتی تھی، کہیں باپ کو رحم آ جائے، کہیں باپ کی آنکھوں میں
आंसू आ जाए, मगर खुदा की कसम वो जालिम बाप अपने जालिम हाथों से उस बच्ची को जिंदा कब्र में दफना दिया करता था। ये हमें तारीख बता रही है। एक अमीर एक गरीब को सताता था, यतीमों का कोई मकाम नहीं था, बेवाओं की कोई इज्जत नहीं थी, बच्चियों को जिंदा कब्र में दफना दिया करता था। वो बच्चियां हसरत भरी निगाहें उठाकर रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करती थी, मौला ताला मारने वाले तो बहुत हैं, किसी बचाने वाले को भेज दे। मौला मारने वाले तो बहुत हैं, किसी मसीहा को भेज दे। मौला अपने आखिरी पैगंबर को भेज दे। खुदा की कसम वो आवाज अर्श इलाही तक पहुंचती है और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख आती है। इस रुए जमीन पर मेरे रब ने मेरे नबी को सारी कायनात का पैगंबर बनाकर, सारी कायनात का नबी बनाकर इस दुनिया में जब भेजा, जब नबी आए तो पैगाम देते हुए आए, अरे नादानो, आज तुम जिस बच्ची को जिंदा कब्र में दफना रहे हो, तुम्हारे रब ने उसी बच्ची के कदम के नीचे तुम्हारी जन्नत लिख दिया। सुभान अल्लाह, बेशक। लेकिन आज दुनिया कहती है कि इस्लाम ने औरतों को मकाम नहीं दिया। मैंने कहा सुन, अगर इस्लाम को मकाम की बात तो बहुत दूर की बात है। अगर औरतों को जिंदगी मिली है तो इस्लाम के सदक़े में मिली है। अगर औरतों को मकाम मिला है तो इस्लाम ने दिया है। अगर बेवाओं का वक़ार किसी ने बढ़ाया तो इस्लाम ने बढ़ाया है। अगर आज यतीमों का वक़ार बढ़ा है तो इस्लाम की वजह से बढ़ा है। आज गरीबों का वक़ार इस दुनिया में है तो इस्लाम की वजह से है। मैं उन तमाम लोगों को जो लोग कहते हैं कि दुनिया में इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, दुनिया में इस्लाम ताकत और कुव्वत के बलबूते पे फैला है, तो उनसे कहूंगा कि तुम तारीख उठा करके देखो, तुम्हें एहसास हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर तुमने तारीख उठा करके देख लिया तो तुम फिर दीन इस्लाम में आने के लिए तलब जाओगे, फिर तुम्हें अल्लाह दीन की हिदायत भी दे देगा और तुम मुसलमान भी बन जाओगे। बस आखिरी कुछ 2 मिनट, क्योंकि जिस मुनासिबत से आज का ये प्रोग्राम रखा गया है उसके ताल्लुक से बस एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। सामने मोहतरम, दुनिया में जब इस्लाम फैला था तो मेरे नबी की सीरत से फैला था, नबी के अखलाक से फैला था। एक ईसाई मुसलमान हो गया, क्यों मुसलमान हुआ? नबी की हदीस पढ़ के मुसलमान हो गया। टाइम नहीं है, मैं बता नहीं सकता, मगर मैं आइए, आज हमें जरूरत है, इस चीज की जरूरत है कि हमें अपना अखलाक सुधारना है, हमें अपनी सीरत दुरुस्त करना है, हमें अपना व्यवहार अच्छा करना है। आज पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में आलिमों को वो इज्जत से नहीं देखा जाता है जो उनका हक है। आज दुनिया कहती है कि ये चंदा खाने वाले हैं। आज आलिमों को देखकर दुनिया कहती है कि ये सदका खाने वाले हैं, ये ज़कात के पैसों पे पलने वाले हैं। खुदा की कसम मुसलमानों, आज तुम्हें रब ने तुम्हारी ज़बानों में ताकत दी है, बोल लो जितना बोलना है। क़यामत का दिन होगा, रब तबारक व तआला फरिश्तों से कहेगा, ऐ फरिश्तों जाओ, जिस जगह बैठकर ये कुरान के हाफिज, ये कुरान की तिलावत करने वाले जिस जगह बैठकर कुरान की तिलावत करते थे, जिस जगह बैठकर अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ा करते थे, उस जमीन की मिट्टी उठा करके लाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला क्या करेगा? रब कहेगा, फरिश्तों सुनो सुनो, जिस जगह बैठकर ये कुरान के कारी, ये कुरान के हाफिज, ये उलमाए किराम कुरान की तिलावत किया करते थे, उस जमीन की मिट्टी उठा करके लाओ। तराजू के एक पल्ले में उस मिट्टी को रखूंगा, तराजू के दूसरे पल्ले में उम्मत के गुनहगार को रखूंगा। जितने गुनहगार उस मिट्टी के वजन पे चढ़ते जाएंगे, मैं रब तबारक व तआला उतने गुनहगारों को माफ करता जाऊंगा। जरूरी है कि आज हमें अपने उलमाए किराम का वो मकाम और मर्तबा देना है, उन्हें उनकी वो इज्जत करनी है, ताकि उनका मकाम और मर्तबे को देखकर दूसरे बच्चे ये ख्वाहिश करे कि हमें भी दीन की तरफ जुड़ना है, हमें भी मदरसा जाना है। क्योंकि आज इमामों का और मौलवियों का और आलिमों का जो हाल है, दूसरे लोग देखकर कहते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाएंगे, हम अपने बच्चे को मुफ्ती नहीं बनाएंगे, हम अपने बच्चे को हाफिज नहीं बनाएंगे। लेकिन आज अगर जो चीजें दूसरी जगह से मिल रही है, जो 20,000 और 30,000 तनख्वाहें दूसरी जगह से मिल रही है, आज अगर हम वो तनख्वाहें अपनी मस्जिद के इमामों को देने लगेंगे तो लोग सोचेंगे, अरे भाई अपने बच्चों को यहाँ वहाँ क्यों भेजे, मस्जिदों में भेज दे, मदरसों में भेज दे, पैसा भी हो जाएगा और दीन का काम भी हो जाएगा और इस्लाम पे अमल भी हो जाएगा, दीन की पाबंदी भी हो जाएगी, शरीयत पे अमल भी हो जाएगा। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि।